دوستوں، کچھ دن پہلے ہی ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی طرف سے ایک بڑا کام پورا کیا گیا ہے۔ ایک ایسا کام جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ رجب طیب اردوغان نے وہ کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے سلطان نہ کر سکے تھے۔ کیونکہ دوستوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی رجب طیب اردوغان جس کام کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کام کو پورا کرنے کا خواب نہ صرف رجب طیب اردوغان نے دیکھا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے بھی دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب طیب اردوغان نے جب سے اس کام کی طرف قدم بڑھایا ہے، تب سے ہی لگاتار دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز پر اس بارے میں چرچا کی جا رہی ہے۔ نہ صرف چرچا کی جا رہی ہے بلکہ بہت سارے طاقتور دیشوں نے اس قدم کو لے کر ترکی کے خلاف بیان بھی جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ترکی کے راشٹرپتی یعنی طیب اردوغان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ رجب طیب اردوغان سیکولر یعنی ترکی کو دھیرے دھیرے اسلامک سوچ کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی وہ سیکولر ترکی کو مسلم دیش میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دوستوں، ان دیشوں کے مطابق رجب طیب اردوغان لگاتار ایسے بڑے بڑے فیصلے لے رہے ہیں جو سیدھے طور پر مسلم دیش بننے کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یعنی جن فیصلوں کی وجہ سے ایک سیکولر دیش مسلم دیش دکھائی دے رہا ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردوغان کے ہم جس بڑے کام کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ اور کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشہور مسجد کی اوپننگ کرنا ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو ایک مسجد کا ادگھاٹن کیا گیا ہے جس مسجد کو پوری دنیا تقسیم مسجد کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن دوستوں، اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ کسی بھی مسجد کا بننا تو عام بات ہے، کیونکہ ہر مسلم دیش میں آئے دن لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد بنتی ہی رہتی ہیں، تو آخر اس مسجد میں کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسجد کی پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے؟ جہاں ایک طرف رجب طیب اردوغان کی بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہیں بہت سارے لوگ اس مسجد کی وجہ سے رجب طیب اردوغان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں، یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں بلکہ ایک ایسی مسجد ہے جو اتہاس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایسی مسجد جس کو بنانے کا خواب آج سے 30 سال پہلے نہ صرف رجب طیب اردوغان نے دیکھا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی دیکھ چکے تھے، لیکن اس مسجد کو بنانے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ دوستوں، اس مسجد کو استنبول شہر کی مشہور تقسیم چوک میں بنایا گیا ہے، اور یہ وہی ایریا ہے جس کو ترکی میں لبرل سوچ رکھنے والے بہت زیادہ سیکولر مانتے ہیں، کیونکہ دوستوں اس جگہ پر ہی مصطفیٰ کمال آتا ترک کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹیم کا بھی اسٹیچو بنا ہوا ہے، یعنی اس پورے ایریا کو سیکولر ترکی کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس ایریا کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں یہ پورا علاقہ ان لوگوں کا گڑھ مانا جاتا تھا جو لوگ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سوچ رکھا کرتے تھے، کیونکہ دوستوں یہی وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ لگ بھگ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور حکمران یعنی سلطان عبد الحمید نے اس جگہ پر ایک جامع مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی طرح سے اس جگہ پر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکا جا سکے۔ لیکن وہاں پر رہنے والے سیکولر لوگوں نے سلطان عبد الحمید کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس علاقے میں مسجد نہیں بننے دی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد 1950 کے دور میں جب ترکی دیش کی باگڈور عدنان مینڈرس کے ہاتھوں میں آئی تھی تو انہوں نے اس جگہ پر مسجد بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1961 میں عدنان مینڈرس کو ان کے دیش کے لوگوں کی طرف سے ہی پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اس مسجد کا بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے۔ دور آیا 1990 کا، جب ترکی کی راجنیتی میں رجب طیب اردوغان کی انٹری ہوئی۔ رجب طیب اردوغان کو 1994 میں سب سے پہلے استنبول شہر میں ایک میئر کے طور پر چنا گیا تھا،
उसी दौर में ही रजब तैयब उर्दगान ने कहा था कि मैं इस शहर में एक खूबसूरत मस्जिद बनवाऊंगा, और जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री बनते ही रजब तैयब उर्दगान ने मस्जिद बनवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी मस्जिद बनने का ऐलान ही हुआ था कि सेकुलर सोच रखने वाले लोगों ने इस इलाके में प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया था, और उसका एक ही मकसद था कि हमें इस इलाके में मस्जिद बनने से रोकना है। और 2016 में तैयब उर्दगान को प्रधानमंत्री के पद से हटाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन रजब तैयब उर्दगान ने इस बड़े मकसद में कभी हार नहीं मानी। इतने ज्यादा विवाद होने के बावजूद रजब तैयब उर्दगान 2017 में मस्जिद की बुनियाद रखने में कामयाब हो गए, और ये मस्जिद 2021 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। और इस मस्जिद में पिछले जुमा को पहली नमाज अदा की गई थी, और इस जुमा की नमाज में तैयब उर्दगान के साथ साथ लाखों लोगों ने भी नमाज अदा की थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इस जगह को तुर्की की खूबसूरत जगहों में भी शुमार कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस मस्जिद में सल्तनते उस्मानिया की झलक नजर आती है, यानी इस मस्जिद का नक्शा वैसा ही बनाया गया है जैसा सल्तनते उस्मानिया के दौर में बनाया जाता था, और इस बात का जिक्र रजब तैयब उर्दगान ने भी किया है। और दोस्तों, ये मस्जिद इतनी ऊंची है कि इसके सामने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का स्टेचू छोटा नजर आने लगा है, और इस पर कुछ लोगों का कहना है कि रजब तैयब उर्दगान ने ये जानबूझकर किया है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि ये नॉलेजेबल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें।